پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر رحمان ملک صاحب جن کی حالیہ دنوں میں رحلت ہوئی اس دنیا سے، اور ان کی رحلت سے کچھ ہی عرصہ قبل ان کے ساتھ ہمارا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا، تو آئیے اس کی ایک جھلک دیکھ کر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ بی بی نے تو جن لوگوں پہ پہلے سے الزام لگایا تھا یا شک ظاہر کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ان کا ہاتھ، اگر وہ زندہ ہوتی، اس میں ایک کو تو آپ نے اپنے ساتھ حکومت میں ملا لیا۔ اگر آپ پوری سچویشن کو اینالائز کریں اس وقت کی، اور جو انویسٹیگیشن کے مروجہ رولز ہیں، جو بندہ الزام لگاتا ہے اس کا اپنا بیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پولیس کے سامنے۔ خدا اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا اور محترمہ کی شہادت ہوگی، لیکن ہم نے ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا، ایون اعجاز شاہ کو بھی، ہر ایک کو، ہاں جی بالکل، ہر ایک کو انٹروگیٹ کیا، ہر ایک کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، بالکل ان کو بھی کیا، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سب نے اسٹیٹمنٹیں دی تاکہ کسی کو گلا نہ ہو۔ میں ایک چیز بتا دوں، لیکن یہ تینوں تو آپ کے اس میں کلیئر ہے نا؟ کون؟ میں تو دیکھیں میرے پاس پیرنٹلی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ اعجاز شاہ، جنرل حمید گل اور پرویز الہی صاحب کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپیرنٹلی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی تھی جس کے تحت وہ اریسٹ، کیونکہ بی بی کے قاتل پاکستان، ٹی ٹی پی پاکستان تھی، اس کے سینئر لوگ تھے، پاکستان سے لوگ کچھ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے کردار اس میں ملوث ہوئے سب کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا، پکڑا بھی، سزا بھی دی کورٹ نے، اور پھر اس کو چھوڑا گیا۔ اس کا سوال تو آپ کسی اور سے پوچھیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان صاحب جو سینیٹر تھے، ہمیں داغ میں فارغت دے گئے، ان کی ایک گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ایک بات کرتے ہیں، اس کے بالکل علی الرغم دوسری بات کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، پھر، اور ان سب چیزوں میں اس وقت کے ماحول کے مطابق اپنا سیاسی اور ذاتی فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو، آپ 62-63 کی بات کر رہے تھے، مجھے آپ ایک بات بتائیں۔ ایک تو آج انہوں نے بڑے ہائی کورٹ کے 3 فیصلوں کی بڑی تعریف کی ہے آج کی پریس کانفرنس جی، اور سلام کیا باقاعدہ، تو چوتھے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے انہیں جھوٹا ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں چیٹر ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں وعدہ خلاف اور اپنی اور انساؤنڈڈ پرسن کہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نے۔ اب 3 فیصلوں کی آپ دیکھیں نا، لاجیکل بات کریں، 3 فیصلے تو بڑے اچھے ہیں، سلام کر رہے ہیں، چوتھے پہ بھی سلام کریں نا بھائی۔ جناب نعیم الحق صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے دست راست تھے، اور انہوں نے ساری زندگی عمران خان صاحب کی خدمت کی اور پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں میں ان شمار ہوتا تھا، وہ ہم سے بچھڑ گئے گزشتہ سالوں کے دوران۔ تو آئیے ان کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فیصل جاوید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں، میں تو حساب کتاب میں بڑا بیکار ہوں، لیکن اس حساب سے 18,000 بسیں بنتی ہیں، تو آپ کچھ اندازہ کر لیں 18,000 اگر بسیں ہوں تو یہ خرچہ تو… فیصل جاوید نے جو اعلان کیا، وہ مختلف ٹیلی فون کال کو جس طریقے سے جمع کر رہے تھے، میں خود ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ لیکن فیصل جاوید تو کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں جی۔ نہیں، ان کو جو اطلاعات مل رہی تھی، میرا خیال ہے وہ، میں نے بلکہ ان سے سوالات کیے، اور خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ یہ فگر کہاں سے آ رہا ہے، تو بہرحال ان کی اطلاعات میرا خیال ہے اتنی زیادہ مستند نہیں تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 4-5 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی۔ اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ لوگ پھنس گئے تھے جو مختلف شاہراہوں پر، جن کی گاڑیاں بلاک ہو گئی تھیں یا ٹریفک کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر۔ تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، ایک حقیقت پسندانہ جو اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید میرے لیے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی کی مانند بھی تھے، بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ انہیں شہید کر دیا گیا، عسکریت پسندوں نے انہیں شہید کیا، وہ بھی کئی مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے۔ تو آئیے ان کی اس گفتگو کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں خودکشی کے لیے صرف ایک انسان جب تیار ہوتا ہے اجتماعی خودکشی کے لیے، تو یا مذہب کا جذبہ ہوتا ہے اور یا نیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے۔ نیشنلزم کا جذبہ جاپانیوں کے اندر تھا، تاملوں کے اندر تھا، جو بدترین شکست کھا گئے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق ہو یا پھر فلسطین ہو، ان دونوں کے درمیان خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے مکمل طور پر دوچار ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے کے 50 برس میں ایک مکمل طور پر جدوجہد ہوئی آزادی کے لیے، علماء دیوبند نے جدوجہد کی، بریلوی علماء نے جدوجہد کی، قائد اعظم رحمہ اللہ نے جدوجہد کی، سب لوگوں نے جدوجہد کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس جدوجہد میں کون سی جدوجہد؟ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی، لیکن اس جدوجہد کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم صبر کا راستہ بھول گئے، بات یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح طریقہ بھول گئے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب انتہائی مشفق انسان تھے، ہم گستاخی بھی کر لیتے تھے لیکن ان کے پیار اور محبت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ کئی مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے اور ان کے ساتھ تلخ و شیرین گفتگو ہوتی رہی، تو ان کے اس ایک کلپ کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جس طرح روس کو افغانستان سے نکالنا لازمی تھا مسلمانوں پر، اسی طرح امریکہ اور اس کے حواریوں سے بھی افغانستان کو آزاد کرنا یہ اسی طرح سے جہاد ہے۔ پاکستانی طالبان اگر واقعی یہ پاکستانی طالبان کر رہے ہیں کہ جیچ کیو پر حملہ، مینا بازار پر حملہ اور خیبر بازار پر حملہ، یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے، فساد ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے، اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ۔ اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ جماعت اسلامی ہی کے ایک اور سابق امیر جو کہ مرد قلندر تھے، درویش تھے، سید منور حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اور آئیے اس دعا کے ساتھ ان کے انٹرویو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ہمارے ملک کے اندر تبدیلی کا راستہ اب بھی انتخاب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور راستہ نظر آ جائے تو ہم جمہوری اور آئینی سب چھوڑ کر اس طرف بھی جا سکتے ہیں، یا جمہوری آئینی میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے۔ اس الیکشن میں ہم کیا توقع کریں کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کون کھڑے ہوں گے؟ میاں نواز شریف، عمران خان یا مولانا فضل الرحمان؟ کس کا امکان زیادہ ہے؟ امکان کے ساتھ خدشے کا لفظ بھی استعمال کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پارٹی بھی کسی ایک صوبے میں بھی تنہا الیکشن لڑ کے حکومت نہیں بنا سکتی، اسی لیے بڑی سے بڑی پارٹیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہوگا اور آپس میں بھی کچھ سیٹوں پر، کم سیٹوں پر ہی صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی۔ حاجی محمد عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک اہم رہنما تھے اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بھی گزشتہ سالوں میں ہم سے بچھڑ گئے ہیں، کئی مرتبہ وہ بھی جرگہ کا حصہ بنے، تو آئیے رمضان کے اس آخری عشرے میں ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ محبتوں کو کم کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں۔ ایک مردہ گھوڑا کالا باغ پہ تو تمام سندھ کی اسمبلی میں بھی 7 دفعہ، تامشل ہماری پشتونخوا کی اسمبلی میں 3 دفعہ، بلوچستان کی ایک اسمبلی نے 1 دفعہ متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ پنجاب سے 1 دفعہ اس کے حق میں آواز آئی ہے۔ اب تو پنجاب کی بھی قیادت وہ کہتی ہے کہ چونکہ اس سے ملک کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ پرانی فائل نکال لائے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں۔ اچھا، یہ فائل میں دبا دیتا ہوں، مجھے آپ سندھ کے پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ وہ آتے ہیں نا جی، اس پہ آئے نا۔ آپ نے کالا باغ سے بات شروع کی ہے، آپ کالا باغ پہ ہی ختم کریں گے۔ 25-30 سال سے پاکستان کی گھڑی کالا باغ پہ اٹکی ہے۔ اگر کالا باغ کی اختلاف تھا تو کوئی دوسرے پروجیکٹوں پہ کام کرتے۔ کرنل امام صاحب جن کا تعلق پاک فوج سے تھا اور اس کے خفیہ ادارے کے ایک اہلکار کی حیثیت سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ بعد میں طالبان کے ظہور میں اور طالبان کے عروج میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا، اور پھر وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں قتل ہوئے
تو کرنل امام صاحب بھی کئی مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے. آئیے ان کی گفتگو کے ایک جھلک کے ذریعے ان کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جس وقت آپ طالبان کو ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت ملا عمر کے بعد طالبان قیادت میں اہم ترین لوگ کون تھے؟ تقریباً جتنے بھی لیڈر طالبان کے اس شورا میں شامل ہوئے وہ سارے ملا عمر سے سینئر تھے، لیکن سب نے مل کر، کیونکہ ملا عمر نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ خرابی دور کروں گا جو کہ ملک میں ہو گئی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا کمانڈر مانا. اس نے ایک 35 ممبر شورا بنائی. اس میں سے کچھ لوگ 2-3 شہید ہو گئے ہیں، 3 آدمی ادھر گانٹاموبو میں ہیں اور باقی سارے لوگ موجود ہیں. اچھا، یہ سارے لوور لیول کے کمانڈر تھے اور یہ سارے طالبان تھے. اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے ملا برادر جو ہے جی یہ کتنے اہم تھے؟ ملا برادر پاپلزئی ہیں، دورانی پٹھان ہیں، ملا عمر جو ہیں وہ ہوتک ہیں، غلزئی ہیں، لیکن یہ شروع سے دوست تھے مدرسے میں بھی اور اس کے بعد بھی. جب انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس اس وقت بھی اکٹھے آئے. غریب لوگ تھے. ملا عمر نے جاتے ہی اپنا مدرسہ بنا لیا. وہ عالم نہیں تھے، طالب تھے، لیکن انہوں نے مدرسہ بنایا اور وہاں پہ اس کو جاری رکھا. اور یہ گزر اوقات کے لیے کوئی اور حرکت نہیں کرتے تھے، صرف یہ مویشی خریدتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں، اور یہ پاکستان بارڈر کے اوپر آ کے بیچ دیتے تھے اور وہی ان کی گزر اوقات. بڑے مخلص لوگ تھے. تاج محمد لنگا صاحب کی سرائیکی بیلٹ کے لیے جدوجہد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ ایک انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور ہمارے جرگے کا کئی مرتبہ حصہ بنے. وہ بھی گزشتہ سالوں میں ہم سے بچھڑ گئے. تو آئیے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں. 25 سال سے سرائیکی مطالبہ ہے نا، آج کا تو نہیں ہے. چونکہ سرائیکی صوفی لوگ ہیں، ان کا احتجاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا وہاں توڑ پھوڑ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے. لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جب کمیٹی میں بات تھی ان سب کو پتہ تھا. اب میاں صاحب نے تو کہہ دیا، رانا صاحب ابھی لیٹسٹ میاں صاحب کی وہ کا نہیں پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں 5-7 صوبے بن جائیں، سرائیکی صوبہ بھی بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے. اب میاں صاحب کو بھی اب خیال آ رہا ہے. جہانگیر بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی اور عقیدت وہ شک و شبے سے بالا تر تھی. تو جہانگیر بدر صاحب بھی گزشتہ سالوں میں اس دنیا سے چلے گئے. وہ بھی متعدد مرتبہ ہمارے جرگہ کا حصہ بنے تھے. تو آئیے ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے پہلے عوام الناس کو ان کے قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا، اور پھر اس کانفیڈنس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی اور اس سیاسی جماعت نے ان کو ایک الیکشن کے ذریعے جو 1967 میں جب پارٹی بنی تو ان کو ایک ان اپوزڈ یونانیمس جو ہے اس لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے کہ عوام الناس کی بھی تمام تر حمایت انہیں ہی حاصل تھی. فوزیہ وہاب صاحبہ پیپلز پارٹی کی ایک اور جیالی تھی اور مہذب انداز میں اپنی پارٹی کی وکالت اور سیاست کیا کرتی تھی. اور اب الحمدللہ ان کے بیٹے ان کی جانشینی کا فرض سر انجام دے رہے ہیں. تو فوزیہ وہاب صاحبہ بھی کئی مرتبہ جرگے کا حصہ بنی تھی. تو ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں ان کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے. جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو تعلیم بھی ویلیوز کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں، اور ون آف دا ویلیو از ٹو بی سیلف لیس. اول تو میں آپ کو پہلے اپنی ذاتی رائے ایک دے دوں. HEC میرے نزدیک بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے جھوپڑے کے اوپر پینٹ ہاؤس بنانے کا سوچا ہے. اچھا، یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم اس ملک میں کس زبوں حالی پہ ہے، کس برے حال میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر کوالٹی مٹیریل نکل نہیں رہا ہے، جہاں پر بچے جب میٹرک 10 جماعتیں پاس کر کے بھی ان سے آپ کہیں کہ کوئی اپلیکیشن لکھیں تو نہ ان کو اردو میں آتی ہے نہ ان کو انگریزی میں لکھنا. آپ کی بنیاد درست ہوگی تو منزل بنے گی نا. جب بنیادی درست نہیں تو منزل آپ کہاں سے اٹھائیں گے. امین خٹک صاحب کو شاید باقی لوگ بھول گئے ہوں لیکن ہم ان کو نہیں بھلا سکتے. وہ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے.
امین خٹک صاحب بھی گزشتہ سالوں میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے، تو آئیے ان کی اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مرنے والے تمام محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ہماری پارٹی کے بھی ہیں۔ ٹھیک، ابھی ریسنٹلی جو ہوا کہ اس میں اور اکراس دی بورڈ ہے یا کہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگ بھر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں پشتون بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے شہر شاہ میں پنجابی بھی ہیں، لیکن ہے تو سب پاکستانی نا۔